الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کے جمعۃ المبارک کے اس مختصر بیان میں زکوٰۃ سے متعلق کچھ بنیادی مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ زکوٰۃ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نماز کی طرح فرض فرمایا ہے۔ اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مجرم ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے جنگ کی تھی کہ جن لوگوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ کا انکار کیا تھا۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزگی۔ جب انسان جس پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور جس پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ دیتا نہیں ہے تو زکوٰۃ کو چونکہ ہاتھ کی میل بتایا گیا ہے، اصل مال کے اندر اس کے مل جانے کی وجہ سے باقی مال بھی قدلا ہو جاتا ہے، تو پھر مال کے اندر برکت نہیں رہتی۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت بڑھتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَا آتِيتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، ایسے لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کا مال دوگنا چوگنا ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ دینے سے پیسے کم نہیں ہوتے بلکہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے پیسے کم ہوتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ دینے سے بظاہر پیسے کم ہوتے نظر آتے ہیں، لیکن معال اور مستقبل اور برکات کے اعتبار سے مال کم نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ مال دوگنا چوگنا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی برکت سے مال میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ برکت کا معنی چیز تھوڑی ہو لیکن اس سے ضرورتیں زیادہ پوری ہو جائیں۔ بے برکتی کا معنی یہ ہے کہ چیز زیادہ ہو لیکن پھر بھی اس سے ضرورتیں پوری نہ ہوں۔
آج جو گھروں کے اندر بے برکتی پھیلی ہے، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ زکوٰۃ نہ دینا ہے۔ اگر لوگ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دینے لگیں تو کوئی بندہ بھی یہ شکایت نہ کرے کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ برکات ختم ہو گئی ہیں۔ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے مال میں برکتیں ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت یہ کہ یہ اسلام میں فرض ہے اور اسلام کا رکن ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان 5 چیزوں میں سے ایک زکوٰۃ بھی بتلائی ہے۔ چونکہ وقت بہت مختصر ہے، اس مختصر وقت میں اہم مسائل زکوٰۃ کے بیان کرنے ہیں۔ زکوٰۃ انسان پر فرض ہوتی ہے 4 چیزوں پر۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، نمبر 4 ضرورت سے زیادہ مال جو ہے نقدی۔ تو اب ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے، سونے پر، چاندی پر، مال تجارت پر اور نقدی پر۔ اب تھوڑی سی تفصیل سمجھیں کہ ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے، کیا شرائط ہے۔ ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کے مسئلے میں معیار ایک نصاب کو بنایا گیا ہے۔ ایک خاص مقدار کی حد تک جب بندے کے پاس مال ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، وگرنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ وہ معیار کیا ہے؟ وہ معیار سونا اور چاندی کا نصاب ہے یا اس کی قیمت ہے۔ سونا اور چاندی کی قیمت یا خود سونا اور چاندی۔ اگر زکوٰۃ سونے سے دینی ہے تو سونے پر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے اگر صرف بندے کے پاس سونا ہے، چاندی بالکل نہیں ہے اور مال تجارت بالکل نہیں ہے، ضرور سے زیادہ نقدی بالکل نہیں ہے، صرف سونا ہے تو اس کا 7.5 تولے ہونا ضروری ہے۔ اگر 7.5 تولے سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور اگر ایک بندے کے پاس صرف چاندی ہے تو چاندی پر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے اس کا 52.5 تولے ہونا ضروری ہے۔ 52.5 تولے چاندی ہوگی تو زکوٰۃ فرض ہے، اس سے کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو یہ بھی چاندی صرف ہو، نقدی بالکل نہ ہو، مال تجارت بالکل نہ ہو اور اسی طرح سونا بالکل نہ ہو تو پھر 52.5 تولے چاندی ہوگی۔ تیسری صورت مال تجارت کی یا نقدی کی، تو جو مال تجارت قیمت کے لحاظ سے 7.5 تولے سونے کی قیمت کو پہنچ جائے یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اب اس مال تجارت پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور نقدی بھی 7.5 تولے سونے کی قیمت کی ہو یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کی ہو تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اب یہ 4 چیزیں ہوئیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن آج کل جو ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے میں بسا اوقات بندے پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کہ ان صورتوں میں زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں۔ ایک مسئلہ بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں، کچھ چاندی ہے، کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں، میں نے پہلے ہی مسئلہ بتایا، اگر تو صرف سونا ہے، مال تجارت، چاندی، نقدی بالکل نہیں ہے، 7.5 تولے ہونا ضروری ہے، اگر 7.5 تولے سے کم ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک بندے کے پاس کچھ سونا پڑا ہوا ہے اور کچھ ضرور سے زیادہ پیسے بچے ہیں،
چاہے 1000 1200 1500 2000 کیوں نہ بچے ہوں. اب اگر اس پیسے کو نقدی کو اور اس تھوڑے سونے کو ملائیں، یہ چاندی اور سونے میں سے کسی ایک کے نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. یعنی اب اصل میں اس مسئلے کو سمجھانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج کل سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بہت فرق ہے. پہلے اتنا فرق نہیں ہوتا تھا سونے اور چاندی کی قیمتوں کے اندر، بلکہ سونے اور چاندی کی قیمت میں 19-20 کا فرق ہوتا تھا، لیکن اب بہت زیادہ فرق پڑ گیا ہے. تو اس لیے یہ پریشانی سامنے آتی ہے. اب 1 تولہ سونا ہی 1,30,000 روپے کے لگ بھگ ہے، جبکہ چاندی جو ہے وہ تقریباً 1,00,000 روپے کے قریب ہے، 52.5 تولہ ہے. تو اس لیے پریشانی بنی ہے. باہر کیف جتنا بھی ان کی قیمتوں میں فرق پڑ جائے تو مسئلہ وہی رہے گا. اصل میں قیمت کا بڑھ جانا یا کم ہونا یہ استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. جس چیز کا استعمال بڑھ جاتا ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جس کا استعمال کم ہو جاتا ہے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. سونے کا استعمال بڑھ گیا ہے اس لیے اس کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے. چاندی کا استعمال کم ہے اس لیے قیمت اور کم ہو گئی ہے. کل کو ایسا ہو سکتا ہے کہ چاندی کا استعمال بڑھ جائے، چاندی کی قیمت بڑھ جائے. تو جس چیز کی مانگ ہوتی ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو سونے کی قیمت بڑھ گئی ہے اس لیے کہ اس کی مانگ زیادہ ہے. اب سونے کی قیمت بڑھ گئی، چاندی کی قیمت بہت کم ہے، اس وجہ سے پریشانی ہوتی ہے. بار کیا نصاب زکوٰۃ کا یہی رہے گا، سونا 7.5 تولے ہاں جی اور چاندی 52.5 تولے. اب جو ہے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت یا اتنا مال تجارت ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اب اگر ایک بندے کے پاس تھوڑا سونا ہے اور کچھ نقدی ہے، ملا کے 52.5 تولے چاندی قیمت کو پہنچ جاتی ہے، زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. آدھا تولہ سونا ہے، کچھ پیسے پڑے ہیں، اب 52.5 تولے چاندی قیمت کے برابر ہو گیا، اس کے بعد 90-95 ہزار ہو گیا، 95 ہزار لاکھ کے قریب، اب زکوٰۃ اس پہ فرض ہو جائے گی. کیوں؟ اب یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے زکوٰۃ صرف سونے سے دی ہے، یہ کہیں گے اس نے زکوٰۃ جو ہے مجموعے مال سے دی ہے، سارے پیسے سارے مال سے دی ہے. اب اس رقم کو بھی اکٹھا کریں گے، اس سونے کو بھی اکٹھا کریں گے اور زکوٰۃ دے دیں گے. اسی طرح اگر ایک بندے کے پاس تھوڑی چاندی ہے اور کچھ پیسے ہیں، ملا کے 52.5 تولے چاندی قیمت کو یا 7.5 تولے سونے کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. تو اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اکثر لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اس وجہ سے کہ جی ہمارے پاس کون سا 7.5 تولے سونا ہے، تو 7.5 تولے سونا نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتے، حالانکہ ان کے پاس کوئی نقدی بھی پڑی ہوتی ہے اور سونا اور نقدی ملا کر قیمت دیکھیں تو 52.5 تولے چاندی سے بڑھ جاتی ہے، لہذا زکوٰۃ دینی پڑے گی. اب جس پہ مال پہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ پہ فرض ہونے کے لیے یہ کچھ شرطیں ہیں. زکوٰۃ کے مال کے فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بھائی جس بندے کی ملکیت میں ہو وہ بندہ آزاد ہو، وہ بندہ بالغ ہو، وہ بندہ مسلمان ہو ہاں جی، اور جو مال ہے وہ مال نامی ہو. نامی ہونے کا مطلب یہ کہ جس مال پہ زکوٰۃ دے رہا ہے وقت گزرنے کے ساتھ اس کی قیمت بڑھ رہی ہو، اس کی قیمت کم نہ ہو رہی ہو، اور اسی طرح اس پر سال گزر جائے. اس چیز کا جو مالک بنا ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہونی ہے تو ضروری ہے کہ اس چیز کا مالک بنے ہوئے سال گزر جائے، تو سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. تو یہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے چیزیں ہیں. اب دیکھو بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندے کے پاس ایک مال ایک نصاب ایک وقت سے چلا آ رہا ہوتا ہے، بندہ اس کی زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ مال بندے کو سال کے درمیان میں بھی کسی طرح حاصل ہو جاتا ہے، کما لیا یا کسی اور طرح حاصل ہو گیا. اب اس پہ زکوٰۃ کی کیا تفصیل ہوگی؟ کیا اس پہ بھی سال گزرنا ضروری ہے؟ جو مال آپ کے پاس پہلے موجود ہے اور آپ اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو اب پھر جو ہے
دوبارہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے دوسرے مال پہ اس میں الگ سال گزرنا ضروری نہیں ہے. جب پہلے پہ سال گزر گیا اس کو اسی کے ساتھ ملا کے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دیں گے. سال کا اعتبار کیسے ہوگا؟ سال کا اعتبار اس طرح کہ اگر آپ بالفرض سونا آپ نے خریدا یا چاندی آپ نے خریدی یا کاروبار مال تجارت آپ نے جو ہے وہ لیا یا حاصل ہوا، اب اس مال یا سونا چاندی وغیرہ یہ چیزیں جس دن سے آپ اس کے مالک بنے ہیں اس دن سے سال شمار ہونا شروع ہو جائے. اگلے سال جب وہی دن آئے گا اب سال ہو گیا زکوٰۃ فرض ہے. ایک بندہ ہے مثلا 1 مارچ کو اس کے پاس 7.5 تولے سونا آیا، اگلے سال جو ہے جب فروری کا مہینہ ختم ہوگا اور مارچ کا مہینہ شروع ہوگا 1 مارچ آئے گی، اب سال ہو گیا، اب اس پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے. بعض لوگ زکوٰۃ کے حساب سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں تو کہ جی اگر ایک بندہ زکوٰۃ وہ رمضان میں دے دے، رمضان سے پہلے اگر نہ دے تو رمضان میں چونکہ دینے کا ثواب زیادہ ہے تو کیا یہ بہتر ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی. زکوٰۃ فرض ہوتی ہے سال کے گزرنے پر، جب سال گزر گیا تو اب زکوٰۃ دینا فرض ہو گئی، چاہے رمضان شروع ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. اب دیکھو نا، زکوٰۃ ایک بندہ ہے وہ رمضان سے 3 ماہ پہلے، 4 ماہ پہلے، 5 ماہ پہلے سال اس کا ہو گیا، اب اس پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی. اب رمضان کا انتظار نہ کرے، 5 مہینے جو رمضان کا انتظار کرے گا، 4 مہینے رمضان کا انتظار کرے گا، اتنی دیر لیٹ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا. لہذا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک بندے پہ زکوٰۃ جب بھی فرض ہو جائے دے وہ رمضان میں، جب اس پہ سال ہو جائے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو گئی ہے. ہاں بھئی یہ بات ٹھیک ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس کا دینے کا اجر ہے اور رمضان میں دے ثواب زیادہ ہے، لیکن یوں اس کی صورت یوں تو ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ ہے بھئی اس کا رمضان میں سال پورا ہو رہا ہے تو وہ رمضان میں زکوٰۃ دے دے. ایک بندہ ہے کہ اس کا رمضان کے 1 مہینہ بعد سال پورا ہو رہا ہے، 2 مہینے بعد رمضان پورا ہو سال پورا ہو رہا ہے. اب اگر وہ رمضان کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے 1 مہینہ پہلے زکوٰۃ دے دیتا ہے، 2 مہینے پہلے زکوٰۃ دے دیتا ہے، اس کا اجر اور ثواب تو ہے، لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بھئی اس نے 2 مہینے لیٹ کر کے اب رمضان کے انتظار میں زکوٰۃ دی ہے، یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے. ہاں وقت سے پہلے اگر جو ہے رمضان میں زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اس کا ثواب زیادہ اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے کہ جو ہے زکوٰۃ کا سال پورا ہو گیا لیکن اب رمضان کا انتظار کر رہا کہ رمضان میں دوں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے. ہر عمل کا ایک وقت ہے اور شریعت نے اس کے لیے ایک معیار مقرر کیا ہے، تو لہذا اسی معیار کے مطابق جو ہے وہ آگے مسئلے ثابت ہوں گے اور اسی کے مطابق جو ہے شریعت کے ان مسائل پر عمل کیا جائے گا. تو زکوٰۃ کے اہم بنیادی مسائل جو ہیں یہ سمجھنے بڑے ضروری ہیں تاکہ بندہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے. تو زکوٰۃ کے بنیادی مسائل میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ بھی ہے کہ مال تجارت میں زکوٰۃ دے، کہ بھئی جو مال تجارت پہ لگایا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ دے. مال تجارت کے لیے نصاب کیا چیز ہے؟ مال تجارت کے لیے نصاب چیز یہی ہے کہ سونے کی قیمت کو پہنچ جائے یا چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے. 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، اب جو ہے مال تجارت میں زکوٰۃ دینا فرض ہوگی. یعنی کم از کم یہ مقدار ہے، زیادہ کی حد نہیں ہے. اب دیکھو طریقہ کار کیا ہوتا ہے زکوٰۃ دینے کا. زکوٰۃ دینے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس دن آپ نے زکوٰۃ دینی ہے آپ اپنے سونے کی حاضر قیمت معلوم کر لیں، آپ اپنی چاندی کی حاضر قیمت معلوم کر لیں اور جو مال تجارت ہے اس کی حاضر قیمت جو موجودہ ویلیو ہے اس کو معلوم کر لیں. اس موجودہ ویلیو کو معلوم کرنے کے بعد آپ جو ہے اس کی کل قیمت لگا لیں، حساب لگا لیں.
پھر جو ہے آپ زکوٰۃ دے دیں. مثلاً ہر لاکھ پر 2500 روپیہ زکوٰۃ ہے، ہر 40,000 پہ 1,000 روپیہ زکوٰۃ ہے، یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ ہے، جسے ہم کیا کرتے ہیں 2.5% زکوٰۃ ہے. یعنی لاکھ میں یا 100 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ ہے. 1 لاکھ میں 2500 روپے زکوٰۃ ہوگی، 2 لاکھ میں 5,000 روپے زکوٰۃ ہوگی، 4 لاکھ میں 10,000 روپے زکوٰۃ ہوگی، 8 لاکھ میں 20,000 روپے زکوٰۃ ہوگی. یہ چیز ہے. تو 10 لاکھ میں 25,000 روپے زکوٰۃ ہوگی، 20 لاکھ میں 50,000 روپے زکوٰۃ ہوگی، 40,000 میں اب 40 لاکھ میں 1 لاکھ روپے زکوٰۃ ہوگی، 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ ہوگی. اب یہ زکوٰۃ کی کچھ تفصیل ہے. تو زکوٰۃ کس چیز پہ عام طور پہ بندے مسئلے پوچھتے ہیں کہ جی دیکھو کہ ہمارا فلاں کاروبار ہے، اس میں کیسے زکوٰۃ ادا کریں. مثلاً جن لوگوں کی پاور لوم ہے، کپڑے کا کاروبار ہے، تو اب زکوٰۃ کس چیز پر دیں گے؟ کیا پاور لوم کی قیمت لگائیں گے؟ کیا فیکٹری کی قیمت لگائیں گے؟ کیا بینروں اور اس کے اوپر جو بیم ہے اس کی قیمت لگائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. مشنری پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، بلکہ اس پہ جو مال تیار ہوتا ہے، خام مال یا جو ہے تیار مال، اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اب ایک بندے کی پاور لوم کی فیکٹری ہے اور وہ چلاتا ہے، تو اب جو مشینری ہے پاور لوم، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، بینروں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جگہ کی قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہے، عمارت پہ زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ ہے جو مال اس پہ تیار ہوتا ہے. اب جو دھاگا خریدتے ہیں سوتر پہ زکوٰۃ ہوگی، جو کپڑا تیار کرتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہوگی. یہ تانا بانا، یہ جو ہم خریدتے ہیں تیار کرتے ہیں، یہ مال تجارت اصل میں اس کی خرید ہوتی ہے، اس کی فروخت ہوتی ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے. جس دن زکوٰۃ ادا کرنی ہو تو جو ہمارے پاس جو ہے یہ تانا بانا مال تیار یا خام شدہ موجود ہے، اس کی قیمت لگا لیں گے، زکوٰۃ ادا کر دیں گے. اسی طرح ایک بندہ ہے، اس کے پاس مثلا دکان ہے، کسی چیز کی بھی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، کریانے کی دکان ہے، اس نے زکوٰۃ دینی ہے. تو سال گزرنے کے بعد جو چیزیں اس کے پاس بطور تجارت کے بیچنے کی ہیں، ان پہ زکوٰۃ فرض ہے. جو بیچنے کی نہیں ہے، جو ویسے ہی جو ہے نا وہ سامان کی مال تجارت کی حفاظت کے لیے ہے، تو اب اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. دکان کی جو قیمت ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. دکان کے اندر جو الماریاں بنائی ہوئی ہیں کپڑا رکھنے کے لیے، کریانے کا سامان رکھنے کے لیے شوکس بنائے ہوئے ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. کریانے کی دکان ہے، اس پہ بوتلیں ٹھنڈی کرنے کے لیے فریج پڑی، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. چشیاں لگانے کے لیے فرنیچر ہے، شوکیس وغیرہ پر، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ ہے جو چیز آپ لوگوں کو بیچتے ہیں اور جس کے ذریعے آپ پیسے کماتے ہیں، اس پہ زکوٰۃ ہے. خواہ وہ گھی ہو، خواہ وہ دالیں ہو، خواہ وہ جو ہے وہ اپنا جو ہے چاول اور جتنی بھی چیزیں ہیں خرید اس کی، خواہ کاسمیٹک کا سامان ہے، کسی قسم کی چیز جو آپ بیچتے ہیں، یہ مال تجارت ہے، اس کی قیمت لگائیں گے. جس دن آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس دن اس چیز کی جو قیمت ہوگی اس کے حساب سے زکوٰۃ لگائیں گے. ایک ہوتی ہے کسی چیز کی قیمت فروخت، ایک ہوتی ہے اپنا اس چیز کی قیمت بیچنے کی قیمت جو ہے. اب ایک ہوتی ہے قیمت خرید، ایک ہوتی ہے قیمت فروخت. تو جس چیز پہ جس قیمت پہ آپ نے چیز خریدی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جس دن آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اس دن اگر وہ چیز آپ بیچیں تو اس کی کیا قیمت ہے؟ قیمت فروخت پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. کہ اگر آپ دیکھیں نا، چینی آپ نے خریدی، پہلے جو ہے وہ سستی تھی، اب مہنگی ہو گئی، تو جس دن آپ زکوٰۃ دیں گے اس دن چینی کی جو قیمت ہے وہ لگا کے زکوٰۃ دیں گے. یا پہلے چینی آپ نے خریدی تو وہ مہنگی تھی، اب آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی چینی سستی ہو گئی ہے، تو اب ظاہر بات ہے قیمت کم ہو گئی. جس دن آپ زکوٰۃ دیں گے تو جو چیز اس چیز کی چینی کی قیمت کم ہے تو اس حساب سے زکوٰۃ دیں گے. تو مارکیٹ ویلیو جو قیمت فروخت ہے اس پہ جو ہے حساب لگا کے کسی چیز کی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. اسی طرح ایک بندہ ہے، وہ اس نے جانور رکھے ہوئے ہیں، تو جانوروں پر زکوٰۃ ہے. اس کی کیا تفصیل ہے؟ بھئی دیکھو، جانور اگر تو اس نے رکھے ہوئے ہیں، بعض لوگ ہیں انہوں نے وہ جانوروں کا بیپار کرتے ہیں، جانوروں کو بیچتے ہیں، جس طرح کے گائے بیچتے ہیں، ہاں جی، بھینسیں بیچتے ہیں، بکریاں بیچتے ہیں، بھیڑیں بیچتے ہیں. تو وہ لوگ، وہ حضرات جو کہ جانور
पालते हैं, जानवर खरीदते हैं और जानवरों को बेचते हैं, जानवरों का कारोबार है उनका। तो जानवरों का कारोबार अगर है तो फिर जानवर की कीमत लगाई जाएंगी। जब साल हो जाए तो जानवरों की कीमत लगाएंगे, तो कीमत के हिसाब से देख लेंगे हर लाख पे 2500 रुपया ज़कात अदा करना होगी। अगर जानवर जो है वो बंदा जानवरों का व्यापारी है और ख़रीद कर आगे उसको बेचता है। लेकिन अगर इस तरह है कि जानवर रखे हुए हैं और जानवर पाले हैं और उनको चारा वगैरह डालते हैं, उनका दूध बेचते हैं, तो इस सूरत में जानवर की कीमत नहीं लगाएंगे, बल्कि अब बराए फरोख्त जानवर नहीं है बल्कि उसका दूध है। तो इस सूरत के अंदर दूध के जो पैसे कमाए जाते हैं अगर वो आई चलाई के अलावा बच जाते हैं, यानी घर के अखराजात पूरे करने के बाद बच जाते हैं, जो बच जाते हैं इन पे ज़कात है, निसाब के मुताबिक पहुंचते हैं या निसाब के साथ मिलाकर। मांस जो है वो जो जानवर रखे हुए हैं दूध बेचने के लिए, तो फिर जानवरों की कीमत नहीं लगाएंगे, बल्कि दूध का जो पैसा कमाते हैं वो जो ज़रूरियात से बच जाएगा उस पे ज़कात दी जाएगी। तीसरी सूरत जानवरों की है, अगर जानवर हमने रखे हुए हैं नस्ल बढ़ाने के लिए, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा नस्लें बढ़ें, फिर उसमें से कुछ हम बेचते भी रहते हैं। तो अब ये मसला और है, ये बंदा अब इस सूरत में ना तो इसका जानवर का व्यापारी है और ना ये दूध के लिए सली है, बल्कि अभी नस्ल बढ़ाने के लिए जानवर रखे हुए हैं। हाँ जी, इजरों के इजर रखे हैं, जिस तरह के बाद हज़रात का मामला होता है आजकल अपना, अगर इस तरह का मामला है और वो जानवर इस तरह हैं कि वो खुद साइमा है, उनकी शर्त बयान, साइमा का मतलब ये कि खुद जो है वो जिम्मेदार उनको छोड़ देते हैं, सुबह को ले जाते हैं, वो खुद चर के आते हैं और वापस आते हैं। जिस तरह के देहातों में आज बाज़ में ये रिवाज होता है, आज भी इसी सच है बाज़ इलाकों में, वो जानवर खुद चर के आते हैं। हाँ जी, तो इस सूरत के अंदर नस्ल बढ़ाने के रखे हुए हैं, इस सूरत में उनकी तादाद पे ज़कात है, इस सूरत में उनकी तादाद पे ज़कात है और हर जानवर का हिसाब अलग अलग है। अगर ऊँट हैं तो जब तक 5 ऊँट नहीं हो जाते उस वक्त तक ज़कात नहीं होती। उनकी उम्रों का भी एतबार है कि 5 साल से कम में ऊँट पर ज़कात नहीं है। जब 5 साल ऊँट के हो जाएं तो अब जितने ऊँट होंगे 5-5 साल के, हर एक की ज़कात वाजिब होगी। अब 5 साल के ऊँट हो जाएंगे, जब 5 हो जाएंगे तो 5 ऊँटों पर एक बकरी वाजिब है, 5 ऊँटों पर एक बकरी वाजिब है। इस तरह एक तादाद है। हाँ जी, 10 ऊँटों पर 2 बकरियां वाजिब है, 15 पर 3 बकरियां वाजिब, एक तरतीब है। इस तरह अगर एक बंदे ने गाय रखी हुई हैं और नस्ल बढ़ाने की रखी हुई हैं, वो खुद चर के आती हैं और उनको कीमतन चारा नहीं डाला जाता। अब इस सूरत के अंदर भी जो है हम इसकी तादाद को देखेंगे, 30 गायें हैं तो उस पे जो है अब ज़कात फ़र्ज होगी, 30 से कम है ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। बकरियां हैं वो रखी हुई हैं, वो नस्ल बढ़ाने के लिए खुद जाती हैं और चर के आती हैं, तो इस सूरत के अंदर 40 बकरियों से कम में ज़कात नहीं है। 40 बकरियां हो जाएंगी तो फिर उसमें एक बकरी ज़कात है। तो ये जानवरों की ज़कात की 3 सूरतें हो गई हैं, हर सूरत का हुक्म अलग अलग है। बाद लोग ज़कात के हिसाब से मसला पूछते हैं कि एक बंदा है उसके पास प्लाट है, तो प्लाट पे ज़कात फ़र्ज है। सवाल है कि प्लाट उसने खरीदा किस चीज़ के, किस मकसद के लिए है, पहले ये देखेंगे। तो अगर तो उसने मसलन उसके पास अपना घर नहीं है, ज़ाती घर नहीं है, घर में इज्तिमाई फैमिली सिस्टम था, असल वालिदैन के साथ इकट्ठे थे, वालिदैन ने अब अलग कर दिया, तो अब उसने प्लाट खरीदा भी, चलो मैं अलग होके जो है अपना यहाँ मकान बना लूँगा। तो वैसे इसके अलावा उसके पास कोई मकान नहीं है, वालिदैन के साथ मुश्तरका रह रहा है या वैसे किराए की जगह पे रह रहा है। अब इस बंदे पर इस प्लाट पे ज़कात फ़र्ज नहीं है, क्यों? इसने अपनी रिहाइश के लिए लिया है और रिहाइश इंसान की ज़रूरत है, और जो चीज़ इंसान की बुनियादी ज़रूरत होती है उस पर ज़कात नहीं होती। ज़रूरत का जो सामान है, जिस तरह के मकान, जिस तरह के कपड़े, हाँ जी, खाने पीने की घर की चीज़ें, इन पे ज़कात नहीं होती। घर के जो है फर्नीचर, ये ज़रूरत का है, सब इस पे ज़कात नहीं है। मोटरसाइकिल रखी हुई है, ये ज़रूरत की है, इस पे ज़कात नहीं है। कार रखी हुई है, ये ज़रूरत की है, अपने इस्तेमाल के लिए रखी है, इस पे ज़कात नहीं है। हाँ जी, घर के इस्तेमाल के कपड़े बर्तन है, इस पे ज़कात नहीं है। घर के फ्रिज मशीन रखी इस्तेमाल की, इसमें ज़कात नहीं है। तो खैर मैं बात अर्ज कर रहा था, अगर एक बंदे के पास
پلاٹ ہے اور اس نے وہ پلاٹ اپنا ذاتی مکان بنانے کے لیے لیا ہے، اس سے پہلے اس کے پاس اپنا الگ ذاتی مکان نہیں ہے، یا تو کرائے پہ رہتا ہے یا والدین کے ساتھ رہتا ہے۔ اب یہ مکان جب یہ بنائے گا، اس میں رہائش اختیار کرے گا، تو اس پلاٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس پلاٹ پہ وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، اپنے رہائش اختیار کرے گا۔ ہاں البتہ اگر ایک بندے نے کوئی پلاٹ خرید رکھا ہے اور پلاٹ اس نیت سے خرید رکھا ہے کہ بھائی میں اس کو بیچوں گا، یا ایک بندہ ہے اس کا کاروبار ہے کہ وہ جو ہے وہ پلاٹ خریدتا ہے اور لوگوں کو بیچتا ہے، اب اس کا کاروبار ہے تو یہ اس کا مال تجارت ہے، اب اس کی زکوٰۃ اس کو دینی پڑے گی۔ اگر اس کے پاس ذاتی گھر موجود ہے اور اس کا اس پہ الحمدللہ گزر بسر ہو رہا ہے، پھر بھی اس نے ایک پلاٹ 2 پلاٹ خریدے ہوئے ہیں اس نیت سے کہ بھئی میں اس کو وقت گزرنے پہ بیچ دوں گا، بیچنے کی نیت سے لیے، جب ایسے وہ اس کا کاروبار ہے، پلاٹ خریدتا ہے یا بیچتا ہے، اس صورت میں اس پلاٹ پہ زکوٰۃ ہوگی اور اس پلاٹ کی زکوٰۃ ادا کرتے وقت قیمت لگائے گا، جو قیمت ہوگی اس دن اس کی ویلیو اس پہ زکوٰۃ اس کے حساب سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اب جو ایک بندہ اس نے پلاٹ 5 لاکھ کا خریدا لیکن بڑھتے بڑھتے اس کی قیمت بڑھ گئی، اب اگر اس کو بیچنا پڑے تو وہی پلاٹ 20 لاکھ کا بیچے گا، تو اب زکوٰۃ 20 لاکھ کے حساب سے دینی ہوگی، اب زکوٰۃ 5 لاکھ کے حساب سے نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے گھر کے مکانات، بسا اوقات ایک سے زیادہ گھر کے مکان ہوتے ہیں، تو گھر کے مکانات جو ہیں وہ کرائے پہ دیے ہوئے ہوتے ہیں، ایک مکان جس میں خود رہتا ہے، اس کے علاوہ اور مکانات ہیں اس نے وہ کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، ان کا وہ کرایہ لیتا ہے، تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہے؟ زکوٰۃ تو اس پہ ہے، لیکن ان مکانوں کی قیمت نہیں لگائیں گے، بلکہ ان مکانوں کا بھی کرایہ دیکھیں گے جو آمدن آ رہی ہے، اصل میں یہ منافع کی قیمت لے رہا نا وہ، تو اب اگر تو یہ کرایہ اس کے گھر کی بنیادی ضرورتوں میں خرچ ہو جاتا ہے، گھر کی آئی چلائی میں بنیادی ضرورتوں میں خرچ ہو جاتا ہے، تو پھر اب اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو اگر وہ ضرورت سے زیادہ بچ جاتا ہے تو اب اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، جو مال جو کرائے کے پیسے ضرورت سے زیادہ اس کے پاس بچ رہے ہیں اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے بنیادی مسئلوں میں دیکھیں، یہ بڑے عام مسئلے ہیں، ان کو دیکھیں، بڑے احتیاط کے ساتھ زکوٰۃ دیں۔ جو لوگ احتیاط کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کئی طرح کے حادثات اور نقصانوں سے بچا لیتے ہیں۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کئی مرتبہ وہ لوگ جو پوری اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں تو بس اوقات ان کی چوری ہو جاتی ہے، بس اوقات ان کا کوئی اس طرح کا بڑا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز جو ان کی گم ہوئی، چوری ہوئی، ان کی وہ چیز ان کو واپس دلا دیتے ہیں، کیوں؟ اس نے جو ہے زکوٰۃ ادا کی ہے۔ جب بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو پھر زکوٰۃ والا مال چونکہ ہاتھ کی میل ہے، اس کو ادا کرنا تھا، نہیں ادا کیا تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اصل مال کو بھی گدلا کر دیتا ہے، پھر جو ہے مال نقصان کا شکار ہوتا ہے، کبھی کوئی پارٹی لے کے بھاگ جاتی ہے، کبھی جو ہے چوری ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے کوئی اور نقصان کا پہلو اس میں نکل آتا ہے۔ تو کاروبار میں آج جو برکتیں نہیں ہیں اور معیشت جو ڈوبی ہے، اس کی وجوہات میں سے 2 وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ سودی نظام شروع ہو گیا، سود لینا دینا لوگوں نے شروع کیا، اس کی وجہ سے تباہی آئی ہے۔ دوسرا اس وجہ سے کہ زکوٰۃ فرض ہے، لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور بڑے خرچے بڑھائے ہوئے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی تو رونا شروع کر دیتے ہیں، یعنی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے شکوہ کر رہے کہ ہم پہ زکوٰۃ فرض نہیں تھی، اللہ پاک نے ایسی فرض کر دی۔ حالانکہ دیکھو، جب بندہ اللہ پاک نے اس کو مال دیا ہے، اللہ پاک بسا اوقات کسی کو مال دے کر آزماتے ہیں، اور بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو مال نہ دے کر آزماتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو مال دیتا ہوں کہ یہ اس مال کا حق ادا کرتا ہے کہ نہیں، اس کو صحیح جگہ استعمال کرتا ہے کہ نہیں، اور بسا اوقات جو ہے نہ دے کے آزماتے ہیں کہ بھئی اس بندے کو میں نے تنگی دی ہے، کیا اس تنگی میں صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو مال دیا ہے اور مالداروں پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کریں۔ تو زکوٰۃ کے یہ بنیادی اہم میں نے مسئلے آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیے ہیں، ان مسائل کا خیال رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ اگر دیں تو کس کو ادا کریں،
زکوٰۃ اگر دیں تو کس کو ادا کریں؟ تو زکوٰۃ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی مصارف 8 کے قریب مصارف بیان کیے ہیں، تو جن میں سے خاص طور پہ فقراء ہیں، مساکین ہیں اور مسافر ہیں، مقروض ہیں، تو ان پہ زکوٰۃ کے معاملات ہیں۔ ہاں جی، تو اب ہمارے معاشرے میں جا تو لوگ زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں جن پہ فرض ہے، اور جا لوگ دیتے ہیں تو دیتے وقت یہ نہیں دیکھتے ہوئے جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے کہ نہیں، اور بس اوقات لینے والے بھی حالانکہ ان پر خود زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ دوسروں سے زکوٰۃ جو ہے نا وہ لینے کے چکر میں ہوتے ہیں اور بھاگ کے زکوٰۃ کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ زکوٰۃ جو ہے یہ تو ہاتھ کی میل ہے، جو بندہ مستحق ہے وہ لے گا، اس کے حق میں تو یہ ہے، یہ کہہ لو کہ جواز کی حد تک ہے، لیکن جو بندہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ لیتا ہے اس کے حق میں یہ بال ہے، پھر یہی زکوٰۃ اس کے لیے جو ہے نا وہ آگ کا انگارہ بن جائے گی۔ جو بندہ مستحق نہیں ہے وہ کبھی زکوٰۃ نہ لے، جو بندہ مستحق نہیں ہے وہ کبھی صدقہ نہ لے۔ دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ صدقہ اور زکوٰۃ جن پہ نہیں لگتی ہے وہ لیں گے، ان کے نقصان دہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود صدقہ قبول نہیں فرماتے تھے، اور آپ نے اپنی اولاد کے لیے بھی صدقہ منع فرمایا میری اولاد کے لیے صدقہ نہیں ہے، ہاں کوئی دینا چاہے تو ہدیہ تحفہ تو ضرور ہے لیکن صدقہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس موجود تھے، صدقہ کی کھجوریں آئیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈالی، بھوک لگی ہوئی تھی، اس کو کھا لیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا اوے تم نے جو ہے کھجور کیوں کھائی ہے؟ تمہیں پتہ نہیں کہ ہم پہ صدقہ حرام ہے؟ تو نکالو اس کو۔ تو اب وہ نکل نہیں رہی تھی، بھوک لگی ہوئی تھی، کئی دن کا ان کو بیچاروں کو لگتا تھا کہ فاقہ تھا، بھوک لگی ہوئی تھی، تو اپنا آپ نے جو ہے منہ کے اندر حلق کے اندر انگلی ڈال کے جو ہے نا وہ کیا کروائی، تو بڑی مشکل سے وہ جو ہے وہ کھجور جو ہے وہ باہر آئی۔ یعنی مقصد یہ کہ جس بندے پہ کوئی چیز لگتی نہیں اگر وہ لیتا ہے تو اس کے حق حوال ہے۔ آج ہمارے یہاں دونوں معاملے عجیب ہیں، یا زکوٰۃ فرض ہے تو دیتے نہیں ہیں، یا زکوٰۃ فرض نہیں، زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو بھاگم بھاگ لوگ زکوٰۃ لیتے رہتے ہیں، جن کے گھر میں اپنے سونا پڑا ہے زکوٰۃ کیسے لے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہم مقروض ہیں، مقروض کے لیے زکوٰۃ لینے کی اجازت ہے، لیکن مقروض وہ ہو کہ جس نے اپنے گھر کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے قرضہ لیا، اس کا گھر کی روٹی، ہاں جی گھر کا خرچہ بنیادی، یہ روٹی کپڑا مکان، یہ جو ہے نا ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اس نے قرضہ لیا، لیکن اب جو ہے بیچارہ مزدوری بھی کرتا ہے، اب بھی گھر کے بنیادی اخراجات پورے کر رہا ہے، وہ پورے نہیں ہو رہے، جو قرض ہے وہ اتر نہیں رہا، اب اس کے لیے امداد کی ضرورت ہے، اس کو زکوٰۃ دی جائے۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں وہ قرضہ لیتے ہیں عیاشیوں کے لیے، قرضے لیتے ہیں، ہر مہینے موٹر سائیکل نہیں لینی ہے، ہر مہینے موبائل نیا لینا ہے، ہاں جی، یا بعض لوگ اور ناجائز قرضے لے کر بعد میں دینے کی جو ہے نا وہ سوچتے ہی نہیں ہیں، یعنی قرضے لیے اس نیت سے کہ واپس نہیں کرنے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے مقروض ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی، یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ دینی ہے تو کس کو دینی ہے، جس نے زکوٰۃ لینی ہے وہ بھی غور کرے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں کہ نہیں۔ اس لیے ان مسائل کو جاننا بہت ضروری ہے۔ عام کچھ مسائل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بتا دیے ہیں، موقع ملا تو پھر آئندہ بھی انشاءاللہ اس کو ذرا تفصیل سے بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔